ایک خوبصورت سا انتہائی نفیس کمرہ جو دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ کمرے میں دیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، بیڈ پر سرخ گلاب کے بکھرے ہوئے تھے۔ پورا کمرہ کولون سے مہک رہا تھا۔ ابرش گھونگھٹ اوڑے بیڈ کے وسط میں بیٹھی ہوئی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا، ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، لبوں پر شرمیلی خوبصورت سی مسکان تھی۔ سید مہرب شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر ابرش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ سیج پر بیٹھی اپسرا کو دیکھ کر مہرب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے رسٹ واچ اور والٹ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور ابرش کا لہنگا پکڑ کر ایک طرف کرتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس نے ابرش کا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا۔ خوبصورت چھوٹے چھوٹے نقوش، بڑی بڑی گرے آنکھیں جن پر پلکیں سجدریز تھیں، میک اپ سے اس کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ ابرش کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، وہ نظریں جھکائے خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ امل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کچھ دن پہلے وہ پیدل کالج سے گھر جا رہی تھی تو راستے میں مہرب کی نظر اس پر پڑی۔ دی موسٹ بیوٹیفل گرل ان دا ورلڈ۔ وہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتا، اس کے کان کے قریب جھکا اور سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا تھا۔ وہ اس کا درد بھرا لمس محسوس کرتی کر رہی تھی۔ اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ اٹھی تھی۔ مہرب نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی لپسٹک سے سجے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا تھا۔ اس کا یوں ایک دم سے چھونا ابرش کے لیے بہت بڑا شوق تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی، اس کے کاندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مہرب اس کے لبوں پر جھکا، بڑی بے رحمی سے اس کی سانسیں چرا رہا تھا۔ ابرش کی سانسیں پوری طرح سے بند کرنے کے بعد وہ اس کے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ ڈالتا دور ہوا اور گہرا مسکرایا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی تیز تیز سانسیں لیتی، اپنی سانسیں بحال کرنے لگی تھی۔ مہرب نے اپنی شیروانی اتاری اور کمرے کی تمام لائٹس آف کر دے، اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور اس پر گھٹا کی طرح چھا گیا۔ ابرش کی آنکھیں مزید پھٹ گئی تھیں، دل تو جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں چینج، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہکلا کر بولی تھی۔ ڈارلنگ، میں ہوں نا، تمہیں زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہکی آواز میں بولتا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگاتا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ ابرش ذہنی طور پر خود کو تیار کر کے یہاں آئی تھی، لیکن یہ سب اس طرح سے ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مہرب ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ابرش کے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب ہو گیا تھا۔ نہ سلام، نہ دعا، نہ حال، نہ احوال۔ ان کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جو ابرش کے لیے اس رات کی خوبصورت یاد ہوتی۔ اس کی آنکھوں سے موتی نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے، بالوں میں لگی پنس اسے چبھ رہی تھی۔ مہرب اس کے لبوں کا حشر بگاڑتا اس کی شہرت پر جھکا اور شدت سے دانت گاڑے تھے۔ ابرش کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی تھی۔ مہرب نے اس کی کمر پر لگی چولی کی ڈوری کھولی اور پل میں اس کے وجود سے الگ کر دی۔ ونڈو سے آتی دھیمی سی روشنی میں ابرش کی رعنائیاں ایک چھوٹے سے پردے میں چھپی دیکھ کر وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ اس نے پیاسی نگاہوں سے اس کی رعنائیوں کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر انہیں چھوا تھا۔ ابرش کی جان لبوں پر آئی تھی، وہ سانس تک روک چکی تھی۔ مہرب اس کی رعنائیوں کے درمیان جھکا اور زبان نکال کر وہاں پھیری۔ دونوں کی سانسیں تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اس کی گردن سینے پر اپنی محبت نچھاور کرتا اس کے نشیب و فراز کو اس چھوٹے سے پردے سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ ابرش کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ اس نے مہرب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ مہرب نے اس کے بدن کی نازکی کو ہاتھوں سے چھو کر شدت سے محسوس کیا اور جنونی انداز میں اس کی رعنائیوں پر جھک گیا تھا۔ اس کا درد بھرا لمس اپنی رعنائیوں کے نازک بدن پر محسوس کر کے ابرش تڑپ اٹھی تھی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا اور اوپر سے مہرب کا جنونی روپ
اس کی جان ہلکان کر چکا تھا۔ محرب اس کی رعنائیوں کو زخمی کرتا اوپر ہوا اور انہیں ہاتھ سے مسلا۔ آہ! تکلیف کے باعث ابرش کی چیخ نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اپنے لبوں سے گیلا کرنے لگا تھا۔ محرب نے اس کے لہنگے کی ڈوری کھینچی اور پل میں اس کا وجود بے لباس کر دیا تھا۔ ابرش کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ محرب اس کی گہرائیوں کو دیکھتا پاگل سا ہوا تھا۔ اس نے پل ضائع کیے بغیر خود کو ہر پردے سے آزادی دی اور ابرش کے وجود کو ہاتھ سے سہلایا تھا۔ ابرش تڑپ کر جیسے مرنے والی ہو گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر روک نہیں پا رہی تھی۔ محرب اس کے لبوں پر لب رکھتا بہت نرمی سے اپنا وجود اس کی گہرائیوں سے ٹکرانے لگا تھا۔ ابرش اس کے کاندھوں پر ناخن گاڑتی زور سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آہ! ابرش کے لبوں سے زوردار چیخ نکلی۔ اسے پاگلوں کی طرح چلاتے دیکھ محرب کو شدید غصہ آیا۔ وہ غصے سے اس کے لبوں پر دانت گاڑ چکا تھا۔ ابرش کا پورا وجود سن پڑ گیا تھا۔ وہ محرب کے سینے پر زور سے مکے برساتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ محرب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر لے جا کر پن کیے اور اس کے وجود میں تیزی سے سفر کرنے لگا تھا۔ ابرش کی چیخیں اس کے گلے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ آنکھوں سے موتی نکل کر تکیے پر گر رہے تھے۔ ابرش کی بہت بری حالت ہو چکی تھی۔ محرب شاہ کی جنون سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ محرب کچھ دیر کے لیے اس سے الگ ہوا اور پھر اس کے وجود پر حاوی ہوتا اپنی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ ابرش پوری رات محرب شاہ کی شدتیں برداشت کرتی نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ فجر کے وقت اس سے دور ہوا اور سو گیا تھا۔ ابرش دوسری طرف کروٹ بدلے بنا آواز کے گھٹ گھٹ کر روتی ہوئی سو گئی تھی۔ آج اس نے فجر کی نماز تک قضا کر دی تھی۔ اب 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے انہیں سوئے ہوئے کہ کسی نے دھڑ دھڑ دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ محرب نے سر پر پڑا تکیہ اٹھا کر نہایت غصے سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ابرش اٹھو، دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے خود اٹھنے کے بجائے ابرش کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا اور پھر سے تکیہ سر پر رکھ لیا تھا۔ ابرش نے مشکل سے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھول پاتی۔ اس نے محرب کی طرف دیکھا جو پھر سے سو چکا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی مشکل سے اٹھی اور سینے سے کمبل جکڑ کر دروازے کے قریب آئی۔ کون؟ اس نے رندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بھابھی دروازہ کھولیں، آپ کی فیملی آئی ہے، اس کی نند مہک نے آواز دی۔ ابرش کے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ اس نے محرب کی طرف دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ وہ جلدی سے بیٹھ کے قریب آئی۔ سنیں، اس نے محرب کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ محرب نے سر سے تکیہ ہٹا کر نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ باہر آپ کی بہن کھڑی ہے، کہہ رہی ہے ڈور کھولیں۔ اس نے رندھی آواز میں مشکل سے بتایا تھا۔ یار اسے کہہ دو ابھی ہم سو رہے ہیں۔ محرب زچ ہوا تھا۔ میری فیملی آئی ہے باہر، اس لیے۔ وہ باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اسے محرب سے عجیب سا خوف آ رہا تھا۔ محرب نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور کمبل دور اچھال کر اٹھتے ہوئے الماری سے شرٹ نکال کر پہنی اور ایک گلابی رنگ کا جوڑا نکال کر بیڈ پر پھینکا تھا۔ اب کھڑی کیوں؟ اٹھاؤ اسے اور شاور لو جا کر، میں دیکھتا ہوں ان کو، وہ روب سے بولا۔ ابرش اس کے لہجے پر مزید گھبرا گئی۔ وہ کپڑے لے کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ دروازہ کھلنے سے پہلے محرب کی نظر کمرے میں بکھرے ابرش کے رات والے کپڑوں پر پڑی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور انہیں اٹھا کر الماری میں ٹھونس کر دروازہ کھولا۔ ابرش کی بڑی بہن سمینہ اور بہنوئی آئے تھے۔ سمینہ کی نظر ابرش کے وجود پر محرب کی شدتوں سے دیے گئے لمس پر پڑی تو اس کا دل اپنی بہن کے لیے جھوم اٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں رک کر محرب ابرش کی بہنوئی سمر کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ ان کے جاتے ہی وہ کمرے میں گھس کر سو گیا، جبکہ ابرش کو تمام عورتوں نے گھیرا ہوا تھا۔ شام کے وقت ولیمے کی تقریب تھی۔ ابرش کے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن محرب نے کہا وہ کل صبح خود اسے لے کر آئے گا۔ اس کی بات سن کر ابرش اپنی ماں کے گلے لگتی شدت سے رو پڑی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، اس کی کمر میں بہت درد تھا۔ محرب اپنے دوستوں میں مصروف تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ کتنی دیر کروٹ بدلنے پر بھی اسے نیند نہ آئی۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا اور ہوا کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی،
جیسے وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ مل کر سجانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنی بہت سی باتیں شیئر کرنا چاہتی تھی، کچھ اپنی سنانا چاہتی تھی، اپنی زندگی کے بہت سے ایسے لمحات جو اس کی زندگی میں خوشگوار تھے، وہ انہیں اپنے محرم کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی پہلی رات وہ اپنے شوہر سے اپنے لیے محبت بھرے لفظ سننا چاہتی تھی، اس کی باہوں میں قید ہو کر سونا چاہتی تھی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اور تو اور محرم اسے رونمائی کا تحفہ تک نہیں دیا تھا۔ باہر تمام عورتوں نے اس سے رونمائی کے تحفے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہہ دیا پینڈنٹ ملا ہے مگر اسے پہننا یاد نہیں رہا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے میں ایک طرف رکھے میز پر ڈھیر سارے گفٹس پڑے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر اس کے دل میں ایک بھوک سی اٹھی تھی۔ اس نے سوچا تھا پہلی رات وہ اپنے شوہر کو خوب نخرے دکھائے گی اور پھر اپنے سارے گفٹ بیڈ پر پھیلا کر بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ محرم کمرے میں داخل ہوا۔ اسے سادہ سوٹ میں دیکھ کر وہ بیزار ہوا تھا۔ محرم کو اتنی جلدی کمرے میں آتے دیکھ وہ بوکھلا گئی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا اور اس میں سے نیٹ کی باریک ولگر نائٹی نکال کر اس کے قریب آیا۔ یہ پہن کر آؤ۔ اس نے ابرش کے ہاتھ میں نائٹی پکڑائی اور بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر شوز اتارنے لگا تھا۔ وہ نائٹی کو دیکھتی مشکل سے اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ شارٹ سلیو لیس باریک نائٹی میں اس کا پورا وجود صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ مرر میں خود کو دیکھتی شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ وہ کتنی دیر بعد باہر نکلی، اسے دیکھتے ہی محرم پاگل سا ہوا تھا۔ اس نے بہکی نگاہوں سے اسے دیکھا اور انگلی سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ابرش ہچکچاتی ہوئی ہتھیلیاں آپس میں رگڑتی آگے بڑھی اور بیڈ کے قریب آ کر رکی تھی۔ محرم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا اور بڑی بے باکی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ محرم، اس نے بمشکل محرم کا نام لیا تھا۔ اس وقت کوئی بات نہ کرو ابرش، صرف تم اور میں اور ہماری تنہائی، اور اس تنہائی میں ہماری بہکی سانسوں کا برپا کردہ شور۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ ابرش زور سے آنکھیں بند کرتی، اس کی گستاخیاں اپنے لبوں پر برداشت کرنے لگی۔ محرم اس کے لبوں پر شدتیں برساتا اس کی بیوٹی بون پر دانت گاڑنے لگا تھا۔ ابرش کی تو جان لبوں پر آ چکی تھی، اس نے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ محرم اپنے لبوں سے اس پہ وجود کا ایک ایک حصہ گیلا کرنے لگا تھا۔ اس کے ہر انداز میں جنونیت شامل تھی۔ جیسے ہی اس نے ابرش کی نائٹی اس کے نازک وجود سے الگ کی تو وہ ہانپنے لگی تھی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا، رک جائیں۔ محرم کی شدت سے اپنے وجود کی گہرائیوں میں داخل ہوتا محسوس کر کے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ جان، سانس لو گی تو آئے گا نا، لمبے لمبے سانس لو اور مجھے سکون دو۔ وہ اس کے اوپر گھٹا کی طرح چھاتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اسے مصنوعی سانس دینے لگا تھا۔ ابرش اس کے کاندھوں پر ناخن گاڑتی اس کی سانسیں اپنے اندر کھینچنے لگی تھی۔ محرم اس کے وجود میں اپنے اندر کا سارا جنون نکال رہا تھا۔ اب ابرش کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ بار بار اس کے سینے پر مکے برساتی لیکن وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہوا۔ محرم نے کچھ دیر تیزی سے اس کے وجود کو استعمال کیا اور جھٹکا کھا کر پرسکون ہوتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ ابرش نیم بے ہوشی میں چلی گئی تھی، اس کے وجود میں بالکل ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ محرم نے گہرے سانس لیے اور اوپر ہوتے اس کے لبوں پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ جیسے ابرش نے ہوش سنبھالا وہ پھر سے اس کے انگ انگ کو دہکانے لگا تھا۔ رات تیزی سے سرک رہی تھی۔ ابرش عجیب سے احساس میں مبتلا ہو رہی تھی۔ صبح کے وقت محرم اس سے دور ہوا اور گہری نیند سو گیا۔ فجر کے وقت ابرش مشکل سے اٹھی اور شاور لے کر نماز ادا کی اور پھر اس کے پہلو میں سو گئی تھی۔ دن کے 11 بجے شدید بھوک کے باعث ابرش کی آنکھ کھلی۔ اس نے محرم کی طرف دیکھا، پہلو میں شدید درد تھا، بھوک سے برا حال تھا۔ وہ اٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر محرم کو اٹھانے لگی اور اس کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ سنے اٹھ جائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ ابرش نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا تھا۔ محرم نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف کروٹ بدلی اور غصے سے دیکھا۔ کیا مصیبت ہے یار، تمہیں بھوک لگی ہے تو جا کر کھانا کھاؤ، میری نیند کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ وہ بے حد غصے سے بولتا دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل گیا تھا۔ ابرش اس کے حد تک آمیز لہجے پر حیران رہ گئی تھی۔
गले में आंसुओं का गोला अटक गया था। वो उठकर वॉशरूम गई और फ्रेश होकर कपड़े बदलती कमरे से निकल गई थी। मेहमान जा चुके थे, सिर्फ चंद एक मेहमान थे जो वहाँ पर बैठे गप्पों में मसरूफ थे। अब्रिश की सास उसे देखकर बहुत खुश हुई और आगे बढ़कर उसे सीने से लगाते माथे पर लब रखे थे। मेहरब नहीं उठा अभी? उन्होंने मुस्कुराते हुए सवाल किया था। वो भी सो रहे हैं, अब्रिश ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। अच्छा, आ जाओ, तुम हमारे साथ बैठो। वो उसे साथ लिए सोफे पर बैठ गई थी। अब्रिश का भूख और प्यास के मारे हलक खुश्क हो रहा था, लेकिन मेहरब के बगैर उसे खाने की फरमाइश करना बहुत अजीब लग रहा था। वो भूखी प्यासी बैठी सबके दरमियान ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी। आ जाओ बेटा, तुम नाश्ता कर लो, वो नकम्मा तो पता नहीं कब उठेगा। हमीदा बेगम ने अब्रिश का जर्द चेहरा देखकर कहा था। अब्रिश शुक्र अदा करती उठी और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी थी। उसकी नंद ने नाश्ता लगाया तो वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो कमरे में आई तो मेहरब अभी तक सो रहा था। जब से उनकी शादी हुई थी उन्होंने एक बार भी एक दूसरे से ठीक तरह से बात तक नहीं की थी। अब्रिश को अपनी फैमिली शिद्दत से याद आ रही थी। मेहरब ने उससे वादा किया था कि वो कल उसे ज़रूर उसके मायके लेकर जाएगा, लेकिन वो तो जैसे घोड़े बेच कर सोया हुआ था। शाम के वक्त उसकी आंख खुली। बेड की दूसरी तरफ अब्रिश को बैठे देखकर वो मुस्कुराया और उठकर उसे अपनी बाहों में लेते शिद्दत से उसके लबों पर अपने लब रखते बेरहमी दिखाई थी। अब्रिश की आंखों में नमी आ गई थी। सुबह जो रवैया मेहरब का उसके साथ था, उसके बाद वो बहुत बेजार हो चुकी थी। आपने कल मुझसे वादा किया था कि मुझे अम्मी के घर लेकर जाएंगे। वो मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाती बोली थी। हाँ मेरी जान, अभी चलते हैं, बस मैं रेडी होकर आया। उसने अब्रिश की गर्दन में चेहरा छुपाकर गहरी सांस लेते कहा था। उसकी बात सुनकर अब्रिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो खामखा बेतुकी सोचें सोच रही थी। मेहरब तो उससे मोहब्बत करता था, फिर कैसे वो उसके साथ बुरा रवैया इख्तियार कर सकता था। मेहरब रेडी हुआ। अब्रिश ने सुर्ख रंग की पैरों तक को छूती फ्रॉक पहनी, गोल्ड का सेट पहना, लबों पर लिपस्टिक लगाई, आंखों में भर भर कर काजल लगाया। उसे देखकर एक बार फिर से मेहरब का ईमान डगमगाने लगा था, लेकिन वो उससे वादा कर चुका था, इसीलिए वादा खिलाफी नहीं कर सकता था। वो दोनों हमीदा बेगम की इजाज़त लेकर अब्रिश के मायके आए। अब्रिश ने रात रुकने की जिद की, जिस पर मेहरब बिल्कुल भी ना माना। वो खामोशी से सबको खैराबाद कहती उसके साथ वापस घर आ गई थी। मेहरब रात के 11 बजे तक कमरे से बाहर रहा और जैसे ही कमरे में आया, अब्रिश के नाजुक वजूद पर घटा की तरह छा गया। ये तीसरी रात थी जो अब्रिश ने मेहरब की शिद्दतें बर्दाश्त करते गुजारी थी। उसका पूरा वजूद थकन से चूर चूर हो रहा था। तारीकी में बहाए गए आंसू मेहरब की नज़रों से पोशीदा थे। सुबह हुई तो पहले की तरह मेहरब अपनी जवानी की आग बुझाता सो गया था, मगर अब्रिश कमर दर्द की वजह से एक पल के लिए भी नहीं सो पाई थी। वो नमाज पढ़कर कमरे से बाहर आई। हमीदा बेगम मुलाजमा को काम की हिदायत दे रही थी। वो सलाम करती नरमी से उनके करीब सोफे पर बैठ गई। उठ गई मेरी बेटी? उन्होंने अब्रिश को सीने से लगाया था। आंटी? आंटी नहीं, अम्मी। अब तो मुझे आंटी नहीं अम्मी बुलाओगी, वो प्यार से बोली थी। जी ठीक है अम्मी। अब्रिश मुस्कुराई। अम्मी मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर जाना है, मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। अचानक से उसकी आवाज़ भीग गई थी। अरे मेरा बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं अभी मेहरब से कहती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। वो बहुत शफकत से बोली थी। उनकी बात सुनकर अब्रिश खिल उठी थी। अभी तो वो सो रहे हैं, जब उठेंगे ना तो फिर आप उनसे कहिएगा मुझे अम्मी के घर छोड़ाएं। वो अपने आंसू साफ करती हुई बोली थी। अब्रिश का यूँ मेहरब के आराम का ख्याल रखना हमीदा बेगम को बहुत पसंद आया था। मेहरब ने ऑफिस से चंद दिन के लिए बॉयकॉट किया हुआ था। उसका इरादा कल से वापस जाने का था। अब्रिश रूम में आई तो वो शीशे के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। उसे देखकर अब्रिश के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान आई थी। गुड मॉर्निंग माई लव। मेहरब ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसकी कमर पर दोनों हाथ बांधकर उसे अपने करीब करते उसकी शहरक पर लब रखे थे। गुड आफ्टरनून माई डियर हस्बैंड। वो उसकी शर्ट के बटन से खेलती मुस्कुरा कर बोली थी। तुम सोई नहीं आज? अब्रिश की आंखों में गुलाबीपन देखकर मेहरब ने पूछा था। नमाज पढ़ने के बाद नींद ही नहीं आई। वो उसे ये ना कह सकी कि उसकी शिद्दतों को सहते सहते उसकी कमर के दर्द ने उसे सोने ही नहीं दिया। ओह अच्छा, तो मेरी प्रिंसेस को नींद नहीं आई। चलो एक और राउंड लगाते हैं, फिर दोनों मिलकर नींद पूरी करेंगे।
وہ بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے وجود سے دوپٹہ اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ ابرش کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ تو امی کے گھر جا کر آرام کرنے کا سوچ رہی تھی اور مہرب ایک بار پھر سے اسے کڑے امتحان میں ڈالنا چاہتا تھا۔ ابھی تو آپ نے شاور لیا ہے پھر سے؟ وہ بوکھلائی تھی۔ مہرب کے لب مسکرائے۔ اس نے ابرش کو کمر سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ مجھے امی، وہ بھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ مہرب نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے قفل لگایا تھا۔ مہرب کے ہاتھ اس کی فراک کی زپ پر پھسلتے آہستہ آہستہ اسے کھول چکے تھے۔ اس کے لبوں پر ستم ڈھا کر الگ ہوا اور اس کے کاندھوں سے فراک نیچے سرکاتے جنون خیزیاں رقم کی تھیں۔ ابرش اس کے کاندھوں پر ناخن گاڑتی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ مہرب نے فراک اس کے نازک مخملی وجود سے جدا کی اور اس کی کلائیاں پکڑ کر اوپر شیشے سے لگاتے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائی تھیں۔ اس کی رانائیوں پر جھکا اور اس چھوٹے سے پردے کو دانتوں میں جکڑ کر اوپر کرتے نازک حصے کو دانتوں سے کاٹنے لگا تھا۔ ابرش تکلیف کے باعث زور سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ ابرش کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں۔ اس نے تڑپ کر مہرب کے کاندھوں پر ناخن گاڑے تھے۔ اس کی آخری حدوں کو چھوتا اس سے پہلے ہی دروازہ دھڑ دھڑ سے بجنے لگا تھا۔ بہکی سرخ نگاہوں میں غصے کی لہر دوڑی تھی۔ کون؟ اس نے شدید غصے سے پوچھا تھا۔ مہرب، میں ہوں۔ حمیدہ کی آواز سن کر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ ابرش نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ جس حال میں مہرب اس کی رگوں میں سمانے والا تھا، ایسے میں وہ اسے شاید ہی برداشت کر سکتی۔ کپڑے ٹھیک کرو، اسے الگ ہوتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ ابرش نے جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مہرب نے ڈور کھولا تو وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ خوش رہو۔ مہرب کے چہرے پر رونق دیکھ کر ان کے دل سے دعا نکلی تھی۔ آئیں بیٹھیں۔ مہرب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ مہرب، میں بعد میں بیٹھوں گی، پہلے تم ابرش کو اس کی امی کے ہاں چھوڑ کر آؤ۔ ان کی بات پر ابرش کا دل دھڑکا تھا۔ کیوں؟ مہرب کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ اس کی امی کی کال آئی تھی، 1-2 دن کے لیے وہ ابرش کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں۔ جاؤ بیٹا، اسے چھوڑ آؤ۔ انہوں نے ابرش کا نام نہیں لیا تھا۔ لیکن امی، میں ان سے کہہ چکی ہوں تم ابرش کو لے کر آ رہے ہو۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ گئیں۔ مہرب جو اسے دیکھ کر بہک رہا تھا، اب شدید غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے ابرش کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اٹھ جاؤ گی یا گود میں اٹھا کر لے چلو؟ وہ تب کر بولا تھا۔ ابرش پہلے تو سہم گئی تھی، پھر خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ جلدی سے چینج کر کے کپڑوں کا بیگ بھر کر گاڑی میں آ بیٹھی تھی۔ مہرب نے اسے گیٹ پر اتارا اور وہیں سے واپس چلا گیا تھا۔ ابرش کو اس کا یوں چلے جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ زبردستی مسکراتی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی بڑی بہن سمینہ اسے دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ باری باری سب سے ملی تھی۔ مہرب نہیں آیا؟ اس کی امی نے سوال کیا۔ ابرش کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ انہیں ضروری کام تھا، اسی لیے اندر نہیں آئے۔ وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ سب نے اس کی بات کو سچ مان لیا تھا۔ ابرش کی امی نے شام کے کھانے میں خوب اہتمام کیا تھا۔ ابرش نے برائے نام ہی چند لقمے لگائے تھے۔ وہ جب سے آئی تھی بہت چپ چپ سی تھی اور اس کی یہ خاموشی سمینہ نے شدت سے محسوس کی تھی۔ وہ ٹیرس پر جھولے میں بیٹھی گہری سوچوں میں تھی۔ سمینہ کب اس کے پاس آ کر بیٹھی اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ ابرش؟ سمینہ کے پکارنے پر اس نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ سمینہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے 2 لفظی جواب دیا تھا۔ کچھ تو ہوا ہے، وہ پھر بولی۔ یار کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ جب سے مہرب اسے چھوڑ کر گیا تھا وہ ایک پل کے لیے بھی سکون کی سانس نہیں لے پائی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، مہرب کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ بالکل ویسا جیسا ہر شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ آپی، کیا عورت صرف مرد کو خوش کرنے کے لیے بنی ہے؟ اس کی اپنی کوئی فیلنگز نہیں ہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی؟ کھل کر کہو۔ سمینہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپی، مہرب کو بیوی نہیں، ایک چلتا پھرتا مجسمہ چاہیے جسے وہ ہر طرح سے استعمال کریں۔ 3 راتیں گزری ہیں،
میں نے ان کے ساتھ ان 3 راتوں میں ایک بار بھی ٹھیک سے بات تک نہیں کی۔ بس کمرے میں آتے ہیں، اپنا کام پورا کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ بس اتنی سی بات؟ خواہ مخواہ تم نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ کو یہ اتنی سی بات لگتی ہے آپ ہی؟ اس انسان نے ایک پل کے لیے بھی مجھے آرام سے سونے نہیں دیا۔ پوری رات وہ مجھے پاگلوں کی طرح استعمال کرتا ہے اور صبح ہوتے ہی میری طرف پیٹ کر کے سو جاتا ہے۔ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری کمر میں اتنا درد ہے کہ مجھ سے ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، اور آپ کہتی ہیں یہ اتنی سی بات ہے۔ وہ اپنے اندر کا سارا غبار نکال چکی تھی۔ تو میری جان، سبھی مرد ایسا کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تم ان سب کی عادی ہو جاؤ گی، پھر تم ہی اسے اپنے پاس بلایا کرو گی۔ وہ ابھی بھی اسے سیریس نہیں لے رہی تھی۔ آپ نہیں سمجھ رہی یار، میں بھی کہاں سر مار رہی ہوں، وہ غصے سے بولی تھی۔ نیچے گیٹ پر ہارن کی آواز گونجی تو سمینہ نے اٹھ کر دیکھا تھا۔ لو جی، آ گئے تمہارے شوہر۔ سمینہ کی بات سن کر ابرش کا دل کیا رونا شروع کر دے۔ آپ نیچے جائیں اور کہہ دیں میں سو رہی ہوں۔ وہ اجلت میں بولی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ نیچے۔ سمینہ نے اسے ڈپٹا تھا۔ میں نہیں جا رہی، میں کچھ دن ادھر ہی رکوں گی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ میری نیند پوری نہیں ہو رہی، سر میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ سمینہ نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور نیچے چلی گئی تھی۔ ابرش روم میں جا کر جلدی سے لیٹ گئی تھی۔ ابرش، اس نے امی نے کمرے میں داخل ہوتے اسے آواز دی۔ ابرش اٹھو، محرب آیا ہے تمہیں لینے۔ انہوں نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ امی، میں کچھ دن رکنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ نہ لڑکی، ابھی تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، لڑکیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ اٹھو، شاباش، شوہر کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ وہ اسے صاف انکار کرتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ابرش کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وہ غصے سے اٹھی اور اپنا بیگ اٹھا کر نیچے آئی۔ اسے دیکھ کر محرب مسکرایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب سے مل کر اس کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ چینج کرتی جیسے ہی بیڈ پر آئی، محرب نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ پوری رات اس کی شدتوں سے ہلکان ہوتی سو گئی تھی۔ آج اس نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ محرب 7 بجے آفس جانے کے لیے اٹھا اور اس کی طرف دیکھا جو اسی ہولیے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے وجود سے کمبل ہٹایا اور غور سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ پورے وجود میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر آیا اور ایک بار پھر اس کی گہرائیوں میں شدت سے داخل ہوا تھا۔ تھکن کی وجہ سے ابرش گہری نیند میں تھی۔ محرب کی بے رحمی پر وہ تڑپ کر نیند سے جاگی تھی۔ محرب سرخ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرایا اور اس کے وجود میں سفر کرنے لگا تھا۔ ابرش بیڈ کی چادر پر پکڑ مضبوط کر چکی تھی۔ محرب اس کی رعنائیوں کو بری طرح سے کاٹ رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی۔ وہ سے الگ ہوا اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ ابرش بنا آواز کے شدت سے رو پڑی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں آئی اور سو گئی تھی۔ شام کو اس کی نند کمرے میں آئی اور اسے جگایا تھا۔ ابرش کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ چینج کر کے پھر سے سو گئی تھی۔ محرب گھر آیا، اسے کمرے میں دیکھ کر اس کے اندر کا مرد جاگ اٹھا تھا، لیکن بھوک نے برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ شاور لے کر بنا اسے جگائے کمرے سے نکل گیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ لیٹا۔ اس نے ابرش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر لب رکھے تھے۔ اس کے چھوتے ہی ابرش کی آنکھ کھلی۔ اس نے محرب کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کا موڈ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابرش نے گہرا سانس لیا اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ رکے محرب، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ محرب کے ہاتھوں کی بے باک گستاخیاں برداشت کرتے وہ بولی تھی، میری باہوں میں سما کر تمہاری طبیعت ایک دم ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کی شرٹ اتار چکا تھا۔ رکیں، اس نے تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ کیوں دماغ خراب کر رہی ہو میرا؟ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ زچ ہوتا بولا تھا۔ وہ آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، وہ جھٹ سے بولی۔ کیوں؟ اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میری آپ سمجھ جائے نا، وہ بولتی بولتی ہچکچائی تھی۔ کیا میری؟ وہ غصے سے پھنکارا تھا۔ ابرش سہم گئی تھی۔ آپ 7 دن تک میرے قریب نہیں آ سکتے۔
میری طبیعت خراب ہے، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر محرب کا پارا ہائی ہوا تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ابھی ہماری شادی کو 4 دن ہوئے ہیں اور تمہاری طبیعت بھی خراب ہو گئی؟ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ بند کرو اپنا یہ حدیث نامہ، اچھی طرح سے جانتا ہوں مجھ سے بچنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہوں۔ وہ بدتمیزی کی انتہا کر چکا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری سچ میں طبیعت، وہ بولتی بولتی اٹک گئی تھی۔ تم یہ 7 دن کا بہانہ صرف اس لیے بنا رہی ہو نا تاکہ مجھ سے بچ سکو، لیکن میں نہیں مانتی، اسی لیے ثبوت دو، کیونکہ جب شادی کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے اس سے پہلے لڑکی کے مخصوص ایام کے بارے میں اس سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، میں تمہارے کسی ڈرامے کا حصہ نہیں بنوں گا، اس نے حتیٰ کامیز لہجے میں کہا اور جھٹکے میں اس کے پردوں کے اندر ہاتھ ڈالا تھا۔ ابرش کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ محرب اس کے وجود سے نکلتا لاوا محسوس کر کے مزید آگ بگولا ہوا تھا۔ وہ تیش سے اسے دیکھتا الگ ہوا تھا جیسے کہ وہ کوئی اچھوت ہو۔ ابرش کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا تھا ڈیٹ فکس۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ محرب اس کے کاندھے سے پکڑ کر زور کا دھکا دیا تھا۔ ابرش سر کے بل فرش پر گری تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، وہ تیش سے پھنکارا تھا۔ ابرش کا سر بری طرح سے فرش پر لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ شدت سے گریے سے روتی ہوئی اٹھی اور گرتی پڑتی واش روم میں جا کر لبوں پر ہاتھ جمائے شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ پوری رات واش روم میں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس دن کے بعد ابرش نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ محرب کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ صوفے پر لیٹ کر سو جاتی تھی، لیکن جیسے اس نے غسل کیا محرب پھر سے اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے، راتیں امتحان بن جاتی تھیں۔ اس کی شادی کو 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ محرب پوری رات اسے سونے نہیں دیتا تھا اور صبح اٹھتے ہی پھر سے شروع ہو جاتا تھا۔ ابرش کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ محرب نے کبھی پیار محبت کے 2 لفظ اس سے نہیں بولے تھے، صرف اپنا مطلب پورا کرتا تھا۔ شام کے کھانے پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ابرش کی صحت دیکھ کر حمیدہ بیگم کو بہت حیرانی ہوئی تھی۔ ابرش بچے، انہوں نے فکر مندی سے اسے پکارا۔ جی امی، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ تمہاری رنگت اتنی زرد کیوں پڑ گئی ہے؟ اوپر سے تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی، کیا بات ہے؟ ان کے سوال محرب نے چونک کر ابرش کو دیکھا۔ اس نے کبھی اس کی حالت پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ محرب صبح ابرش کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانا، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے ہمیں پوتی یا پوتے کی کوئی خوشی نواز دی ہو، حمیدہ بیگم نے ایک امید کے ساتھ کہا تھا۔ ان کی بات پر ابرش نے ایک جھٹکے میں حمیدہ بیگم کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک، چہرے پر شرمیلی سی مسکان آئی تھی اور محرب اس کے چہرے پر شدید ناگواری چھائی تھی۔ اس نے قہر برساتی نگاہوں سے ابرش کو دیکھا اور چمچ پلیٹ میں پٹک کر اٹھ گیا تھا۔ محرب کے رد عمل پر سب نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابرش کے چہرے پر آئے رنگ پل میں غائب ہو گئے تھے۔ ابرش بمشکل چند نوالے لے کر اٹھ گئی تھی۔ حمیدہ بیگم اسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، لیکن جسمانی آرام کے ساتھ ساتھ اسے ذہنی سکون کی بھی ضرورت تھی، جو اسے ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آپ اس طرح سے اٹھ کر کیوں آئے ہیں؟ ابرش نے آج پہلی بار سوال کیا تھا۔ میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم امی کو بتا نہیں سکتی تھی کہ ابھی ہمارا بچہ پیدا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ابھی تو میں ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر پایا اور تمہیں بچوں کی پڑ گئی ہے، وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ ابرش سکتے کی حالت میں کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پچھلے ماہ اس کے ایام بھی نہیں آئے تھے، جس پر وہ پہلے تو حیرت زدہ ہوئی اور اب خوش تھی کہ ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو، لیکن محرب کی باتوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے ہنی مون کے لیے ترکی کے ٹکٹس کروا لی ہیں، پرسوں ہماری فلائٹ ہے، اور پلیز ابھی یہ بچوں کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ میرا دل خراب ہوگا تم سے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے لیپ پر بٹھاتا بولا تھا۔ ابرش کی زبان حلق سے چپک گئی تھی۔ رات کی تاریکی بھی جو ستم اس کے نازک وجود پر ڈھائے جاتے تھے، اس کا خراج بھی تو وصولنا تھا۔ وہ دونوں ترکی ہنی مون پر آئے
ابرش بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ابکائیاں تھیں کہ اس کی جان ہلکان کر رہی تھی۔ وہ واش بیسن پر جھکی ابکائیاں کر رہی تھی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی۔ پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ منہ دھو کر دیوار کا سہارا لیتی باہر آئی تھی۔ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں پلیز، وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی بولی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سامنے بیٹھا انسان بڑی بیزاری سے بولا تھا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، سر بہت بھاری ہو رہا ہے، اوپر سے وومٹنگ نہیں رک رہی، وہ مشکل سے بولی تھی۔ اب اتنی سی بات کے لیے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا پھر، وہ تیش سے بولا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں پریگننٹ ہوں، بس کنفرم کرنا ہے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر سامنے بیٹھے انسان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار لات ابرش کے پیٹ میں دے ماری تھی۔ لو ہو گیا قصہ تمام، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جب ایک بار کہہ دیا تھا کہ مجھے ابھی بچے نہیں پالنے تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آیا؟ وہ تیش کے عالم میں چلایا تھا۔ ابرش پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھتی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ وہ درد سے دوہری ہوتی فرش پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ محرب شاکڈ ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ ابرش درد سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھاتا باہر بھاگا تھا۔ ہاسپٹل لانے پر اسے پتہ چلا ابرش 2 ماہ سے پریگننٹ تھی اور اب اس کا مسکیریج ہو چکا تھا۔ محرب کے چہرے پر ایک پل کے لیے بھی شرمندگی نہیں آئی تھی۔ وہ خوش تھا کہ اس بلا سے وقت رہتے جان چھوٹ گئی تھی۔ اگلے دن وہ اسے لے کر واپس ہوٹل آیا۔ ابرش کو محرب سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ جب جب وہ اسے چھوتا تھا ابرش کا دل مر جانے کو کرتا تھا۔ محرب اس کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے کچھ میڈیسنز لے کر آیا تھا جو ابرش کو دینا بہت ضروری تھی۔ چند دن گزرے، ابرش کی حالت بہتر ہوئی تو وہ پھر سے اس کا وجود بھنبوڑنے لگا تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے ابرش کو میڈیسنز کے ساتھ ساتھ وہ دوائی بھی دینا شروع کر دی جس سے ان کے ہاں ابھی اولاد پیدا نہ ہوتی۔ مزید کچھ دن اور گزرے۔ محرب اس کے لیے شارٹ ڈریسز اور ولگر نائٹیز لے کر آیا تھا۔ ابرش باہر نہیں جاتی تھی اور محرب اس بات کا بخوبی فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی گہری سوچ میں تھی۔ محرب نے اس کے لیے ریڈ ولگر نائٹی نکالی۔ وہ ابرش کے قریب آیا اور اسے باہوں میں اٹھا کر سیدھا واش روم میں آیا۔ اس نے خود اس کے تن سے تمام پردے الگ کیے اور نائٹی پہنائی، پھر اسے اٹھا کر باہر لایا اور صوفے پر لٹا کر اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ ابرش بے جان گڑیا کی طرح اس کی پناہوں میں پڑی تھی۔ وہ پوری رات اسے استعمال کرتا اور صبح ہوتے ہی دوائیاں کھلا دیتا۔ ابرش ہر وقت اس کی لائی گئی شارٹ ڈریسز میں ہوتی تھی۔ وہ اس کے وجود سے تسکین حاصل کرتا تھا۔ 1.5 مہینے بعد وہ پاکستان آئے۔ ابرش شادی کے بعد ایک بار بھی اپنے مائکے میں رات رکنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ اس کا وجود پھولنے لگا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے تھے۔ وہ ہر وقت بیمار سی رہتی تھی۔ شام کو محرب گھر آیا۔ اس نے ابرش کو بلیک ٹراؤزر اور انر پہننے کو کہا۔ ابرش نے بلاؤز پہنا لیکن سائز میں مسئلہ ہو گیا۔ اس کا سانس تک اٹک گیا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی۔ محرب حیران رہ گیا۔ یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ فگر دیکھو اپنا، 40 سال کی عورت لگ رہی ہو، وہ حد آمیز لہجے میں بولا تھا۔ ابرش کے رونے میں شدت آئی تھی۔ تم سے اچھی تو ماریا ہے جو 30 سال کی ہو کر بھی 18 سال کی لگتی ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے اسے کچا چبا جاؤں، اس کا فگر مجھے مدہوش کرتا ہے، اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ انتہائی بے شرمی سے بولا تھا۔ ماریا اس کے آفس میں کام کرتی تھی۔ پتہ نہیں میری عقل کہاں گھاس چرنے گئی تھی جو تم جیسی موٹی بھینس اٹھا کر لے آیا۔ وہ اس کے لیے کراہیت بھرے لفظ بولتا لیٹ گیا تھا۔ ابرش کے وجود میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ زور سے مٹھیاں بھینچی واش روم چلی گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی اور ابرش کی طبیعت ناساز تھی۔ اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا جو ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرتا چکنا چور ہو گیا۔ وہ بکھرے کانچ کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ نہ لڑکی، ابھی تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، لڑکیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اس کے دماغ میں ہر بات گردش کرنے لگی تھی۔ اس نے ٹرانس کی کیفیت میں ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھا تھا۔ ماریا، اس کے لب پھڑ پھڑائے۔ اگر آج وہ خود کو ختم کر لے گی تو یقیناً وہ دوسری شادی کر لے گا
اور ایک بار پھر کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دے گا، اور کچھ عرصے بعد وہ بھی اسی طرح خود کو ختم کر لے گی، اور پھر نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ جس مرد کو ایک وقت میں 4 بیویوں کی اجازت ہے، ایک بیوی کے مرنے کے بعد پھر سے اس پر 4 حلال ہو جاتی ہیں۔ ایک دم سے ابرش کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ خود کو کیوں مار رہی تھی؟ مرنا تو اسے چاہیے تھا جس نے اس کی زندگی عذاب کر رکھی تھی۔ محرب کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے جلدی سے کانچ تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ شاور لے کر بیڈ پر آیا اور ابرش کی کلائی جکڑ کر اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ تم نے شاور نہیں لیا آج؟ اسے کل والے حلیے میں دیکھ کر وہ بد مزہ ہوا تھا۔ ابرش سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا تھا۔ دل تو میرا کرتا ہے تمہیں 2 لفظ بول کر ابھی فارغ۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے بول ہی رہا تھا۔ ابرش نے کانچ نکال کر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ محرب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سینے کی طرف دیکھا۔ ابرش نے کانچ نکال کر ایک بار پھر سے مارا تھا۔ دو مجھے طلاق، کرو مجھے فارغ، وہ ہذیانی انداز میں پھنکاری تھی۔ تم نے میری زندگی کو ناسور بنا دیا ہے۔ تم جیسا گھٹیا مرد شاید ہی اس دنیا میں پایا جاتا ہو۔ وہ شدت گریہ سے روتی ہوئی چلائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے پے در پہ کانچ اس کے سینے میں پیوست کیا تھا۔ محرب کا وجود کچھ ہی پل میں ساکت ہو گیا تھا۔ اس کا بے جان وجود دیکھ کر ابرش لرز اٹھی تھی۔ اس نے قتل کر دیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور خون سے رنگا ہاتھ چہرے پر جماتی اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی واش روم میں آئی، ہاتھ منہ دھویا اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا زیور ڈال کر بڑی سی چادر لیتی چھپ چھپا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ رات بہت گہری تھی۔ اس نے قتل کیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ قرآنی آیات پڑھتی سنسان سڑک پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ یکدم اسے زور کا چکر آیا اور سڑک کے درمیان بے ہوش ہو کر گری تھی۔ رات جب ابرش گھر سے بھاگی اس کے بعد گھر میں چور داخل ہو گئے تھے جنہوں نے سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ محرب کے کمرے میں داخل ہوئے لاش دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ محرب کی میت لاؤنج میں پڑی ہوئی تھی۔ حمیدہ بیگم، سلمہ، سمینہ، نسیم بیگم، سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب کو جو بات سمجھ آئی تھی وہ یہ تھی کہ چور نے محرب کا قتل کر کے ابرش کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس گھر کا اکلوتا وارث اس دنیا سے چلا گیا۔ نسیم تو بیٹی کی گمشدگی پر بے ہوش ہی ہو گئی تھی۔ شام کو تدفین کے بعد سب لوگ چلے گئے سوائے ابرش کی فیملی کے۔ ابرش کی آنکھ کھلی تو وہ ایک نہایت ہی سادہ مگر صاف ستھرے کمرے میں تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اتنے میں ایک خاتون اندر داخل ہوئی۔ لیٹی رہو بیٹا، وہ خاتون اپنائیت سے بولی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ابرش کو لگا وہ پکڑی گئی ہے۔ یہ دارالامان ہے بیٹا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو۔ خاتون نے اسے یقین دلایا۔ اس کے قریب کرسی پر بیٹھی اور ابرش سے اس کا نام پوچھا۔ پھر آہستہ آہستہ ابرش نے اپنا ایک ایک اذیت ناک لمحہ اس عورت کو بتا دیا۔ صرف اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنے شوہر کا قتل کر کے فرار ہوئی ہے۔ وہ عورت اس کے لفظوں پر یقین کر چکی تھی کیونکہ جو قیامت ابرش پر گزری تھی وہ اس کے چہرے پر رقم تھی۔ کچھ دن تک ابرش سکتے میں رہی لیکن پھر اس نے پڑھائی شروع کی جو شادی کے بعد وہ پڑھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دارالامان میں رہ کر وہ خود کو اس قابل بنانا چاہتی تھی کہ زندگی میں پھر کبھی اسے کسی کے بھی سامنے جھکنا نہ پڑے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ جس خاتون کا یہ دارالامان تھا وہ انتقال کر گئی تھی اور ان کی جگہ ابرش کو دی گئی کیونکہ ابرش ہی ایسی لڑکی تھی جو اسے چلا سکتی تھی۔ ابرش کے پاس اس ادارے کو چلانے کے لیے سرمایہ نہیں تھا، لیکن جس خاتون نے یہ ادارہ قائم کیا تھا ان کا بیٹا ہر مہینے ایک موٹی رقم بھیجتا تھا۔ ابرش کی پڑھائی مکمل ہوئی تو اس نے جاب سٹارٹ کر لی تھی۔ وہ دن رات خود کو مصروف رکھتی۔ دل کے زخم کبھی نہیں بھرے تھے، درد آج بھی اس کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ ابرش نے ایک عام سے اسکول میں نوکری شروع کی لیکن اس کی لگن اور ہمت نے اسے یونیورسٹی کی ہیڈ بنا دیا تھا۔ اس نے بہت سے شہروں میں اپنے ادارے کھولے جہاں پر اس کی جیسی مجبور اور بے سہارا عورتیں رہتی تھیں۔ سب سے پہلے ادارے کی مالکن کے بیٹے حسام شیخ نے رقم بھجوائی تو ابرش نے لینے سے انکار کر دیا اور پھر حسام کو خود وہاں آنا پڑا۔ السلام علیکم، وہ کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیا۔
سامنے کرسی پر بیٹھی ابصرہ کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ اسے تو لگتا تھا اس کی ماں کی جگہ کوئی بڑی عمر کی خاتون ہوگی، لیکن اتنی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وعلیکم السلام، آپ کون اور آپ اندر کیسے آئے؟ وہ غصے میں بھی سلام کا جواب دینا نہیں بھولی تھی۔ حسام کے لب مسکرائے، وہ آگے بڑھا۔ میرا نام حسام شیخ ہے، بشرا شیخ کا بیٹا حسام۔ بادب طریقے سے اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ ابرش نے حیرت سے دیکھا، وہ بشرا شیخ کا بیٹا تھا؟ پلیز بیٹھیں، اس نے حسام کو بیٹھنے کا کہا اور خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ دراصل میں یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتی ہی ہوں گی کہ یہ جگہ میری موم کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جو ان کی روح کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ حسام نے سیدھی بات شروع کی تھی۔ میں چیک بھیجنا تھا، آپ نے واپس کر دیا، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ کیوں؟ اس کے سوال پر ابرش نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے اس ادارے کو چلانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن اب میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اسے اپنے بل بوتے پر چلا سکوں۔ جب کہ اس کی ذمہ داری مجھے ہی دی گئی ہے تو اس کے اخراجات بھی خود ہی اٹھاؤں گی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ حسام اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر بات کر رہی تھی، اتنی حیا آج پہلی بار اس نے دیکھی تھی۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن میں بھی اپنا فرض ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری موم نے مجھے سونپا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ وہ اتنا کہتا اٹھا۔ اللہ حافظ۔ حسام وہاں سے نکل گیا تھا اور ابرش بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ مرد کا کون سا روپ تھا؟ حسام نے چیک بھیجا، ابرش نے رکھ لیا۔ حسام جب سے اسے مل کر گیا تھا اسے ایک پل بھی چین نہیں آیا تھا۔ 1 سال پہلے ڈیلیوری کے دوران حسام کی بیوی اور بچے دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی 5 سالہ خوبصورت بیٹی تھی پریزے۔ جس دن سے بشرا کا انتقال ہوا تھا پریزے بیمار سی رہنے لگی تھی۔ حسام نے ابرش کو دیکھا تو اسے لگا کہ ابرش ہی پریزے کو ماں کا پیار دے سکتی ہے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ ابرش ایک پڑھی لکھی باشعور تھی، وہ ایک بچی کے باپ سے کیوں شادی کرتی؟ چند دنوں بعد حسام پھر سے دارالامان آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی 5 سالہ بیٹی پریزے بھی تھی۔ ابرش ابھی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے حسام کو بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ یہاں؟ اس نے حیرت سے کہا تھا۔ جی اصل میں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو اسے کچھ دیر کے لیے یہاں لے آیا تھا تاکہ وہ بہتر فیل کر سکے۔ ابرش نے اس کی بات سن کر چھوٹی سی معصوم پریزے کو دیکھا اور مسکرا کر آگے بڑھتے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ پریزے پہلے بھی یہاں آتی رہتی تھی، اسی لیے وہ ابرش کو دیکھ کر خوش ہوتی اس سے لپٹ گئی تھی۔ آپ ہی؟ میری دادو کہاں ہیں؟ ابرش نے معصومیت سے سوال کیا۔ ابرش کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے پریزے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کرسی پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کی دادو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، یاد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک دن ہمیں واپس اس کے پاس جانا ہے۔ تو آپ کی دادو واپس اس کے پاس چلی گئی ہیں۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی تھی۔ حسام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جو بات وہ کئی مہینوں سے پریزے کو سمجھا نہیں پایا تھا وہ ابرش نے کچھ پل میں ہی سمجھاتی تھی۔ پری بیٹا، آپ گاڑی میں جا کر بیٹھو، مجھے آپ کی آپی سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حسام نے کرسی سے اتار کر اسے باہر بھیجا۔ کیا ہم 2 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے ابرش سے پوچھا۔ جی بیٹھیں۔ اب ابرش نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کیسے کروں، تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، نہ جانے آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولا تھا۔ آپ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر کریں، ابرش نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ حسام نے سوال کیا۔ شادی کے نام پر ابرش کے زخم تازہ ہو گئے تھے، چہرے پر اذیت رقم ہو گئی تھی۔ آپ جا سکتے ہیں، وہ اتنا کہتی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا، وہ پھر سے بولا تھا۔ آپ مرد صرف اپنی خوشی دیکھتے ہیں، عورت کی خوشی آپ مردوں کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، وہ تلخی سے بولی تھی۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ میں ابرش، حسام کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا تھا۔ بے شک 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی،
لیکن ان کا کام ایک ہی ہوتا ہے، وہ کرب سے بولی۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار ان 5 انگلیوں کو جوڑ کر ہی کام کیا جائے، کبھی کبھی کسی ایک انگلی کا سہارا بھی ڈوبتے ہوئے کو کنارے پر لے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ محبت نہیں، جنسی خواہش جاگی ہے جو آپ مجھ سے پوری کرنا چاہتے ہیں، وہ انتہائی غصے سے بولی تھی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ حسام سنجیدہ ہوا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے مسٹر حسام، میں زندگی کو دوبارہ سے آزمانا نہیں چاہتی۔ اس نے صاف صاف انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ آپ جب بھی مجھے پکاریں گے میں بارات لے کر آ جاؤں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ جو اذیتیں محرب کے ساتھ وہ برداشت کر چکی تھی دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد حسام دارالامان نہیں آیا تھا، مگر پریزیں روز آتی تھی اور ابرش کے ساتھ کتنا ہی وقت گزار کر جاتی تھی۔ میرے ڈیڈ ورلڈ کے بیسٹ ڈیڈ ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پریزیں ابرش کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کے ڈیڈ آپ کی ماما سے بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے؟ ابرش نے گہری سوچ میں سوال کیا تھا۔ جی آپی، میرے ڈیڈ ماما سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماما کو جب بیبی ہونے والا تھا، ڈیڈ ان کی ٹانگیں دبایا کرتے تھے اور ان کو کھانا بھی خود کھلاتے تھے۔ ان سے باتیں ابرش کو حیران کر گئی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں؟ حسام نے کمرے میں داخل ہوتے پریزے کی بات سن لی تھی۔ اس نے سلام کیا تو ابرش کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ پری بیٹا آ جاؤ، گھر چلیں۔ حسام نے آگے بڑھ کر پریزے کو اٹھایا تھا۔ اس نے ابرش کی طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا ہوا تھا۔ سنیں، حسام کو باہر نکلتے دیکھ ابرش نے پکارا۔ اس کی پکار پر وہ رک گیا تھا۔ دل شدت سے دھڑکا تھا۔ آپ جب چاہیں بارات لے کر آ سکتے ہیں، میں انتظار کروں گی، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ حسام نے جھٹکے میں پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ سیریس ہیں؟ حیرانگی ہی حیرانگی، مذاق نہیں کرتی میں، اس نے رسانیت سے کہا تھا۔ حسام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ پری جان، اگر آپ کی آپی آپ کی ماما بن جائیں تو چلے گا؟ حسام نے پرامید نظروں سے پریزے کو دیکھا تھا۔ آف کورس ڈیڈ، آئی لو ہر، پریزے نے خوشی سے جواب دیا تھا۔ بہت عرصے بعد ابرش کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ شام کے وقت بہت سادگی سے ان کا نکاح ہوا اور وہ ابرش سے ابرش حسام شیخ بن گئی تھی۔ وہ سمپل سے سرخ جوڑے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پریزے بیڈ پر دوسری طرف سو رہی تھی۔ حسام کمرے میں آیا۔ ابرش کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور آگے بڑھ کر پریزے کا سر چوم کر اسے اٹھایا۔ وہ پریزے کو اس کے کمرے میں سلا کر واپس کمرے میں آیا۔ ابرش بہت زیادہ نروس ہو گئی تھی۔ دل میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ حسام اس کے قریب بیٹھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بہت خوبصورت ہیں آپ، اس نے ابرش کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ ابرش نے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتی، لیکن حسام کی بات نے ابرش کو آسمان سے زمین پر لا پٹکا تھا۔ آپ میری زندگی میں آئیں، اسے میں اوپر والے کا کرم سمجھوں یا کوئی معجزہ؟ مریم کے بعد آپ پہلی عورت ہیں جنہوں نے اس دل کو دھڑکایا ہے۔ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے، دل میرے قابو میں ہی نہیں رہا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر نظریں جمائے بول رہا تھا اور ابرش نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ میں آپ کا شوہر بننے سے پہلے آپ کا دوست بننا پسند کروں گا، جس سے آپ اپنے دل کی ہر بات کر سکیں۔ ہمارے درمیان کوئی راز نہ ہو، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب بن جائیں۔ آپ مجھے اور میری بیٹی کو اپنی زندگی بنا لیں، میں آپ کو اپنی پوری کائنات بنا لوں گا۔ اس نے ابرش کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابرش شدت سے رو پڑی تھی۔ حسام نے اس کا سر اپنے کاندھے سے لگا کر اس کے سر پر لب رکھے تھے۔ وہ رو کر اس سے الگ ہوئی۔ حسام نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے تھے۔ ابرش کے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ آپ چینج کر لیں؟ حسام کے کہنے پر ابرش اٹھی اور کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آئی تو ٹیبل پر کھانا دیکھ کر حیران ہوئی۔ انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حسام اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر آیا اور ایک خوبصورت سی رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی۔ ابرش کے لب مسکرائے
وقت نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ حسام نے کمرے کی لائٹس آف کی اور اسے باہوں میں بھر کر لیٹ گیا۔ ابرش نے اپنے بارے میں اسے ایک ایک بات بتائی تھی۔ وہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنی زندگی شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حسام نے اسے زندگی بھر خوش رکھنے کا وعدہ کیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے وجود میں اترنے لگا تھا۔